ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم رابرٹ براؤننگ کی پوئم یعنی چائلڈ رولن ٹو دا ڈارک ٹاور کیم کو ڈسکس کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم اس کے فرسٹ 20 سٹینزاز کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے 21st سٹینزا کو ڈسکس کریں گے۔ پریویس لیکچر کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ پوئٹ کہتا ہے وچ وائل آئی فورڈڈ گڈ سینٹس ہاؤ آئی فیئرڈ، یعنی جب میں پانی میں سے یعنی اس دریا میں سے گزر رہا تھا تو اے اچھے لوگوں میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ٹو سیٹ مائی فٹ اپون آ ڈیڈ مینس چیک، کہ کہیں میرا اپنا ہی قدم کسی مرے ہوئے شخص کے گال پر نہ آ جائے، کیونکہ وہاں اندھیرا تھا اس لیے وہاں ڈیڈ باڈیز بھی پڑی تھیں اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میرے چلنے سے کسی کے گال پر میرا قدم نہ آ جائے۔ ایچ سٹیپ، ہر قدم، اور فیل دا اسپیئر آئی تھرسٹ ٹو سیک فار ہولوز، ہر قدم پر میں اس نیزے کو محسوس کر رہا تھا جو کہ میں خلا میں راستہ تلاش کرنے کے لیے آگے کو فضا میں کھونپ رہا تھا۔ ٹینگلڈ ان ہز ہیئر اور بیئرڈ، میں اس بات سے بھی خوف زدہ تھا کہ کہیں کسی ڈیڈ باڈی کے بالوں یا اس کی داڑھی میں وہ نیزہ نہ الجھ جائے۔ اٹ may have been a water rat I speared، یہ ایک پانی میں رہنے والا چوہا ہی ہو سکتا تھا جسے میں نے وہ نیزہ مار دیا۔ بٹ لیکن افسوس، اٹ sounded like a baby's shriek، اس کی آواز ایک بچے کی چیخ کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ glad was I when I reached other bank، جب میں دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں بہت زیادہ خوش تھا۔ now for a better country، میں ایک بہتر جگہ کی تلاش میں آیا تھا۔ vain presage، لیکن یہ پیشین گوئی بہت ہی فضول تھی، ناکارہ ثابت ہوئی تھی۔ who were the strugglers، جو محنتی لوگ تھے۔ what war did they wage، جو جنگ انہوں نے لڑی تھی۔ whose savage trample thus could pat the dank soil to a plash، کون لوگ تھے اور یہ کون سی جنگ لڑ رہے تھے؟ ان کے وحشیانہ قدموں نے گیلی زمین کو دلدلی بنا دیا تھا، یعنی ان کے جو قدم تھے وہ اتنی زور سے لگتے تھے کہ جو گیلی مٹی والی زمین تھی وہاں دلدل ہو گئی تھی۔ ٹوڈس ان a poisoned tank، اور اس زہر آلود پانی کے اندر مینڈک موجود تھے۔ اور وائلڈ کیٹس ان a red hot iron cage، یا ایک گرم لوہے کے پنجرے میں جنگلی بلیاں موجود تھیں، یعنی وہاں پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ تالاب میں مینڈک ہوں اور وہ تالاب ایسا جس میں زہر شامل ہو، یا پھر جیسے بلیوں کو گرم پنجرے میں رکھ دیا گیا ہو۔ یعنی ہماری حالت اس وقت اتنی بری تھی کہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہو کہ ہم مینڈک ہیں جنہیں اس زہریلے تالاب میں پھینک دیا ہو، یا پھر ہم وہ جنگلی بلیاں ہیں جن کو گرم لوہے کے پنجروں میں ڈال دیا گیا ہو۔ The fight must so have seemed in that fell circle، لڑائی کو یقیناً اسی طرح اس منحوس دائرے میں مقید کر دیا گیا۔ What penned them there with all the pain to choose، ان کے پاس سارا میدان موجود تھا لیکن پھر بھی وہ کون سی چیز تھی جو انہیں اسی جگہ پر قید کیے ہوئے تھی۔ No footprint leading to that horrid mews، کوئی بھی قدموں کے نشان اس خوفناک جگہ کی رہنمائی نہیں کر رہے تھے۔ None out of it، نہ ہی کوئی باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ Mad brevage set to work their brains no doubt، یقیناً کوئی پاگل پن تھا جو کہ ان کے دماغوں پر چھا گیا تھا۔ بلا شبہ like galley slaves، جیسا کہ گیلی سلیوز جو تھے، جو غلام تھے۔ ٹرک پٹس فار پیسٹائم کرسچینز اگینسٹ جیوز، گیلی سلیوز ایسے غلاموں کو کہا جاتا تھا جو ان کو جہاز پر چپو چلانے کی سزا دی جاتی تھی، جیسا کہ ترک لوگ عیسائیوں کی تفریق کے لیے غلاموں کو مقابلے کے لیے لے جاتے تھے اور یہ کام وہ یہودیوں کے خلاف کرتے تھے۔ بالکل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اینڈ مور دین دیٹ a furlong on why there what bad was used was the engine for، اور اس سے بھی زیادہ مزید ایک فرلانگ کے فاصلے پر اگر وہاں دیکھو تو ایک انجن
برے استعمال کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ ایک پہیہ تھا اور بریک یا بریک تھی، نٹ ویل نہیں، وہ پہیہ نہیں تھا۔ دیٹ ہیرو فٹ ٹو ریل مینس باڈیز آؤٹ لائک سلک، وہ تو ایک ہل تھا جسے انسان کے جسموں کو ریشم کی طرح رگڑنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ ود آل دا ایئر آف ٹوفٹ's ٹول، ٹوفٹ کے اس ٹول یعنی اس آلے کی طرح آن ارتھ لیفٹ ان اویئر، اسے بے خبر ہی چھوڑ دیا گیا تھا، اور براڈ ٹو شارپن اٹس رسٹی ٹیتھ آف اسٹیل، یا پھر اس کے جو زنگ آلود دندانے تھے جو کہ لوہے کے بنے ہوئے تھے، انہیں تیز کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ جو ٹوفٹ ٹول ہے یہ ایک ببلیکل ایلوین ہے، یعنی بائبل میں ایک ایسی جگہ کا ذکر ہے جو کہ جلانے کے لیے، برننگ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یعنی وہاں پر جو انجن لایا گیا تھا اس کے دانتوں کو تیز کر کے، ان دانتوں کو جن پر زنگ لگا ہوا تھا اس پر انسان کے جو جسم تھے ان کو ریشم کی طرح رگڑا جاتا تھا۔ دین کیم اے بٹ آف اسٹبڈ گراؤنڈ ونس اے ووڈ، پھر ایک ایسا زمین کا کھردرا سا ٹکڑا دکھائی دیا جو کہ کبھی ایک جنگل ہوا کرتا تھا۔ نیکسٹ آ مارش، پھر اس کے بعد ایک دلدلی سی زمین دکھائی دی۔ اٹ وڈ سیم، یوں محسوس ہوتا تھا، اینڈ ناؤ میئر ارتھ ڈیسپریٹ اینڈ ڈن ود، اور اب یوں محسوس ہوتا تھا کہ جو زمین ہے صرف اور صرف مایوس اور خستہ حالی کا منظر ہی پیش کر رہی ہے۔ سو آ فول فائنڈس mirth makes a thing and then mars it، جیسے کوئی بیوقوف شخص خوشی تلاش کرتا ہے، وہ کوئی چیز بناتا ہے اور پھر دوبارہ سے اسے بگاڑ دیتا ہے، اس میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ till his mood changes and off he goes، جب تک کہ اس کا مزاج بدل نہیں جاتا اور وہ چلا نہیں جاتا۔ within a rood، ایک غز کے فاصلے کے اندر اندر، بوگ یعنی دلدل، کلے یعنی گیلی مٹی، اینڈ ربل اور ملبہ، سینڈ ریت، اینڈ سٹارک بلیک ارتھ، اور قحط زدہ سیاہ رنگ کی زمین تھی۔ یعنی یہ اس میدان کا منظر تھا جہاں سے وہ گزر رہا تھا کہ وہاں پر ریت، دلدل اور مٹی وغیرہ ہی موجود تھی، اور یہ زمین ایسی تھی جو کسی زمانے میں ایک جنگل ہوا کرتا تھا۔ ناؤ بلوچیز رینکلنگ کلرڈ گے اینڈ گرین، اب وہاں پر کچھ دبے پڑے ہوئے تھے جو کہ دکھوں سے بھرے ہوئے، رنگین اور غمگین دکھائی دے رہے تھے۔ ناؤ پیچز ور سم لینس آف دا سوئلز broken into moss or substances like boils، اب کچھ حصے ایسے تھے جہاں مٹی کی کمی تھی، وہاں کائی تھی اور کچھ ابری ہوئی شکلیں نمودار ہو رہی تھیں۔ Then came some palsied oak، پھر کچھ کانپتے ہوئے شاہ بلوط کے درخت دکھائی دیے۔ A cleft in him like a distorted mouth that splits its rim، ان درختوں میں ایک دراڑ دکھائی دی جو کہ اس کے منہ کے کنارے کو پھاڑ رہی تھی۔ Gaping at death and dies while it recoils، اور وہ موت کو حیرانی سے گھورتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور پلٹتے ہوئے مڑ جاتی تھی۔ یعنی وہاں پر اس درخت میں ایک ایسی شگاف تھی جس سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسا کہ موت منہ پھاڑ کر کسی کو حیرانی سے گھور رہی ہو اور پھر واپس پلٹ رہی ہو۔ اینڈ جسٹ ایز فار ایز ایور فرام دا اینڈ، اور ہمیشہ کی طرح ابھی بھی اختتام سے، اپنی منزل سے بہت دور تھے ہم۔ ناٹ ان دا ڈسٹینس بٹ دا ایوننگ راٹ، اس فاصلے میں شام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹو پوائنٹ مائی فٹ اسٹیپ فردر، جو میرے قدموں کو آگے جانے کا اشارہ دیتا، کوئی بھی ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایٹ دا تھاٹ گریٹ بلیک برڈ، میرے خیال میں ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا پرندہ، اپولینز بوسم فرینڈ، جو کہ اپولین کا بہت ہی قریبی دوست تھا، سیلڈ پاسٹ، وہاں سے گزر گیا۔ نور بیٹ ہیز وائڈ ونگ ڈریگن پینٹ دیٹ برشڈ مائی کیپ، اس نے اپنے چوڑے پر ڈریگن کی طرح پھڑپھڑائے جو میری ٹوپی سے چھو گئے۔ پر چانس دا گائیڈ آئی ساٹ، شاید وہ اتفاقاً ایک گائیڈ یعنی ایک رہنما کی طرح آ گیا تھا
جس کی مجھے تلاش تھی، یعنی شاید وہ مجھے میری منزل تک پہنچانے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے وہ پرندہ آ گیا تھا۔ یہ اپولین جو ہے یہ بھی ایک کرسچن مائتھولوجی کا ایلوین ہے جو کہ ایک ڈسٹرکٹیو فگر ہے، یعنی تباہی کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب میں اپنی منزل کی طرف نہیں بلکہ تباہی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ فار لوکنگ اپ اویئر آئی سم ہاؤ گریو، کیونکہ اوپر دیکھتے ہوئے مجھے کسی طرح یہ احساس ہوا، اسپائٹ آف دا ڈسک، یعنی شام کے دھندلکے کے باوجود، دا پلین ہیڈ گیون پلیس آل راؤنڈ ٹو ماؤنٹینز، کہ شام کے باوجود میدان نے ہر طرف پہاڑوں کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے، یعنی اب شام کی وجہ سے کچھ پہاڑ دکھائی دینا شروع ہو گئے جو کہ پہلے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ with such name to grace mere ugly heights and heaps now stolen in view، پہاڑوں کے نام پر صرف اور صرف بدصورت قسم کی بلندیاں اور بڑے بڑے ڈھیر ہی دکھائی دے رہے تھے، یعنی وہ پہاڑ بھی بے فائدہ تھے، یعنی ان کی کوئی خوبصورتی نہیں تھی۔ how thus they had surprised me، ان پہاڑوں نے کیسے مجھے حیران کر دیا۔ solve it you، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ میں ان پہاڑوں سے کیسے حیران ہوا ہوں گا۔ how to get from them was no clearer case، ان سے نکلنے کا راستہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ yet پھر بھی half I seemed to recognize some trick of mischief happened to me، پھر بھی میں نے اس شرارت کو، اس ٹرک کو پہچان لیا جو کہ میرے ساتھ شرارت کرنے کے لیے کی گئی تھی، یعنی مجھے بہکانے کے لیے کی گئی تھی۔ God knows، خدا جانتا ہے۔ when in a bad dream perhaps، جب شاید کسی برے خواب میں، here ended then، یہاں پر ہر چیز کا خاتمہ ہو گیا، then progress this way، پھر میں اس راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ when in the very nick of giving up، یعنی جب میں نے مکمل شکست کا ارادہ کر لیا۔ one time more، مزید ایک مرتبہ came a click، ایک آواز سنائی دی، as when a trap sheds، جیسا کہ کوئی ٹریپ، کوئی پھندا گرتا ہے، you are inside the den، جب آپ اس کے اندر ہوں، یعنی اب مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں کسی جال کے اندر تھا، کسی غار کے دہانے پر تھا اور اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، یعنی اب میں ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ suddenly it came on me at once، اچانک میرے ذہن میں ایک بات دھماکے کی طرح آئی۔ this was the place، یہ وہی جگہ تھی۔ those two hills on the right، جس کے دائیں جانب دو پہاڑیاں تھی۔ crouched like two bulls locked horn in horn in fight، جیسا کہ یہ پہاڑیاں اس طرح سے جڑی ہوئی تھیں جیسا کہ دو بیلوں نے لڑائی کے دوران اپنے سینگ میں سینگ پھنسا لیے ہوں۔ while to the left، جبکہ بائیں جانب a tall scarped mountain dunes، جبکہ بائیں جانب ایک لمبا سا پہاڑ تھا جو بیوقوف، ڈوٹڈ، ضعیف، dozing at the very nonce، اور اس موقع پر نیند اور خوابیدہ حالت میں دکھائی دے رہا تھا، یعنی یہاں پر وہ اسے پرسونیفائی کر رہا ہے۔ after a life spent training for the sight، جس نے زندگی بھر اس منظر کے لیے تربیت حاصل کی ہو، یعنی وہ پہاڑ جو تھا وہ ایسے شخص کی طرح دکھائی دے رہا تھا جو کہ بیوقوف ہو، ضعیف ہو اور اس موقع پر خواب کی حالت میں چلا جائے، جبکہ اصل موقع آیا ہو جس منظر کے لیے اس نے اپنی زندگی میں تیاری کی ہو، لیکن آئین اس موقع پر وہ نیند کی حالت میں چلا گیا ہو۔ what in the midst lay but the tower itself، اب درمیان میں کیا چیز تھی، وہ اصل میں وہی ٹاور تھا۔ the round squared turret blind as the fool's heart، یہ گول مینار تھا جو کہ ایک بدصورت سا دکھائی دے رہا تھا اور یہ کسی اندھے کے بیوقوف دل کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ built of brown stones، اور یہ بھورے رنگ کے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ without a counterpart in the whole world، اس جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ the tempests mocking elf، اور سمندری طوفان کے دوران جو نقصان دینے والی elves ہوتی ہیں، پریاں ہوتی ہیں۔ points to the shipman thus the unseen shelf، تو اس دوران جو جہاز چلانے والا ہے اس کو ان چیزوں کی طرف اشارہ دیتا ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتی۔ he strikes on، جن کے ساتھ یہ ٹکرا سکتا ہے۔
only when the timbers start. جب لکڑی کی ہلچل شروع ہوتی ہے، یعنی جب وہ لکڑی کے بحری جہاز چلتے ہیں تو اس دوران جو چیزیں انہیں نظر نہیں آتی اس طوفان کے دوران یہ ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس طوفان میں جب جہاز میں ٹیمپسٹ آ جائے، طوفان آ جائے، تو وہاں پر جو پریاں ہیں وہ جہاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو یہ وہاں پر ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، اس سے ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے۔ نٹ سی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا بیکاز آف نائٹ، پرہیپس شاید رات ہو چکی تھی۔ وائی کیوں ڈے کیم بیک اگین فار دیٹ، دن واپس آ گیا تھا بیفور اٹ لیفٹ، جانے سے پہلے، یعنی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دن واپس جانے سے پہلے دوبارہ پھر ایک مرتبہ آ چکا ہو۔ دا ڈائنگ سن سیٹ کنڈلڈ تھرو آ کلیفٹ، غروب ہوتا ہوا سورج ایک دراڑ سے، ایک درز سے روشنی پھینک رہا تھا۔ دا ہلز، اور جو پہاڑیاں تھی، لائک جائنٹس، وہ جنات کی طرح، ایٹ آ ہنٹنگ لے، وہ ایک ایسے جن کی طرح پڑی ہوئی تھیں جو کہ شکاری ہو، چن اپون ہینڈ، یعنی اپنی ٹھوڑی کو ہاتھوں پر رکھے ہوئے، ٹو سی دا گیم ایٹ بے، اور وہ اس خلیج پر، اس ڈھلان سطح پر کوئی کھیل تماشا دیکھ رہی ہوں۔ ناؤ اسٹیپ اینڈ دا کریچر ٹو دا ہیفٹ، اب اس کا کام یہ تھا، یعنی ان پہاڑوں کا یہ کام تھا کہ اب وہ آنے والی مخلوق کو زخمی کریں اور اس کے بعد اپنی پوری کوشش سے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ناٹ ہیئر، مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ when noise was everywhere، جب ہر طرف شور تھا۔ it told increasing like a bell، یہ گھنٹی بجنے کے شور کی طرح بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ names in my ears، میرے کانوں میں نام گونج رہے تھے۔ of all the lost adventurers، ان تمام کھو جانے والے، مہم کرنے والے لوگوں کے۔ my peers، جو کہ میرے دوست تھے۔ how such a one was strong، ان میں سے کچھ لوگ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اینڈ سچ واز بولڈ، اور کوئی شخص بہادر بھی تھا۔ اینڈ سچ واز فارچونیٹ، یا کوئی بہت زیادہ خوش قسمت تھا۔ یٹ ایچ آف اولڈ لوسٹ، لیکن ان پرانے لوگوں میں سب بوڑھے ہو گئے اور یہاں کھو گئے۔ ون مومنٹ نیلڈ دا وو آف ایئرس، ایک لمحے نے ہمیں کئی سالوں کا، کئی برسوں کا دکھ دکھا دیا تھا، یعنی اس ایک لمحے میں صدیوں کے دکھ چھپے ہوئے تھے۔ دیر دے اسٹوڈ، یہاں وہ کھڑے تھے، رینجڈ، قطار بنا کر، along the hill side، اس پہاڑ کے ساتھ، اس پہاڑ کے ساتھ یہ قطار بنا کر کھڑے تھے۔ met to view the last of me، یہ میرا آخری منظر دیکھنے کے لیے یہاں موجود تھے، شاید مجھے موت آنے والی تھی۔ a living frame for one more picture، یہ اس تصویر کا ایک اور فریم تھا۔ in a sheet of flame، جو کہ شعلوں کی ایک شیٹ میں تھا۔ I saw them، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو میری موت کا نظارہ کرنے آئے تھے۔ and I knew them all، میں ان سب کو جانتا تھا۔ and yet، اور پھر بھی، dauntless the slug horn to my lips I set، اور پھر بھی بے خوفی کے عالم میں میں نے اپنے ہونٹوں پر زنگ آلود ساز بجایا۔ and blew، اور پھر میں نے اس ساز کو بجایا۔ چائلڈ رولنڈ ٹو دا ڈارک ٹاور کیم، کہ چائلڈ رولنڈ اس ڈارک ٹاور کی طرف آیا تھا۔ یہاں پر یہ پوئم کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم اس پوئم میں یوز ہونے والی لٹریری ٹرمز یا فگر آف سپیچ کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میٹر۔ اس پوئم میں آئمبک پینٹا میٹر یوز کیا گیا ہے، یعنی اس میں ٹوٹل 5 فیٹ ہے، یعنی 10 سلیبلز ہیں۔ فرسٹ انسٹریسڈ اور دوسرا سٹریسڈ ہے، اس طرح سے آن ورڈس یہ سلسلہ چلتا ہے۔ نیکسٹ ہے رائم سکیم۔ اس پوئم کے تمام سٹینزاز میں سیم رائم سکیم ہے، یعنی اے بی بی اے اے بی، یعنی فرسٹ، فورتھ اور ففتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، جبکہ سیکنڈ، تھرڈ اور سکس لائنز آپس میں رائمڈ ہیں۔ جیسا کہ فرسٹ سٹینزا کی فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ورڈ، اور فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے افورڈ، اور ففتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے اسکورڈ۔ ورڈ، افورڈ، اسکورڈ۔ سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے آئی، تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے لائی، اور لاسٹ یعنی سکس لائن کا لاسٹ ورڈ ہے دیئر بائی، آئی، لائی، دیئر بائی۔ اسی طرح سے سیکنڈ سٹینزا میں سٹاف، لاف، ایپیٹاف، اور انسنیئر، دیئر اور تھاروفیئر۔ تھرڈ سٹینزا میں اسائڈ، پرائڈ اور ڈسکرائڈ۔ اسی طرح سے ایگری، ایکویزنگلی، بی۔ اس طرح سے آن ورڈز یہ سلسلہ پوری پوئم میں چلتا ہے۔ نیکسٹ ہے سینکٹیکی۔ سینکٹیکی کا مطلب ہے
کسی شخص یا چیز کو بیان کرنے کی بجائے اس کے کسی باڈی آرگن کا ذکر کیا جائے، یعنی اس کے جسم کے کسی حصے کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ سیکنڈ لائن میں میلیشیس آئی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے انجمنٹ۔ انجمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو ایسی لائن کو اینڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں، جبکہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو بلکہ اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اسے انجمنٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ لائن نمبر 3 ایک رن آن لائن ہے جس میں وہ کہتا ہے اسکانس ٹو واچ دا ورکنگز آف ہز لائی، یعنی اس کے جو جھوٹ تھے وہ کیا تھے، وہ فورتھ لائن میں بیان کرتا ہے آن مائنڈ، یعنی وہ مجھ پر اثر کر رہے تھے، وہ اس کا اثر دیکھنا چاہتا تھا۔ نیکسٹ ہے انافورا۔ انافورا کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 لائنز ود دا سیم ورڈ، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 7 اور 8 واٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے سیملی۔ سیملی کا مطلب ہے ٹو کمپیئر ٹو ڈیفرنٹ تھنگز آن دا بیس آف سیم ٹریٹس، یعنی ایک جیسی خصوصیات کی بنیاد پر 2 مختلف چیزوں کا موازنہ کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 10 میں وہ اس بوڑھے کی مسکراہٹ کو ایک کھوپڑی کی مسکراہٹ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اور لائن نمبر 25 میں وہ اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے جو کہ موت کے بالکل قریب ہو، اور لائن نمبر 48 میں وہ اپنے آپ کو اس میدان کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے جو کہ ایسٹرے ہو چکا ہو، یعنی بھٹک چکا ہو۔ اس کے بعد لائن نمبر 73 اور 74 میں وہ گھاس کو ایک کوڑ زدہ شخص کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ لائن نمبر 125 اور 26 میں پانی والے چوہے کو ایک بچے کی چیخ کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پوئٹ نے ایلوژنز بھی یوز کیے ہیں۔ ایلوژنز کا مطلب ہے ریفرنس یا حوالہ، جیسا کہ لائن نمبر 15 میں ڈارک ٹاور کا ایلوژن یوز ہوا ہے، لائن نمبر 91 میں کت برڈ کا ایلوژن، لائن نمبر 97 میں گائلز کا، لائن نمبر 143 میں ٹافٹ اور لائن نمبر 160 میں اپولین کا ایلوژن یوز ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے میٹافر۔ میٹافر کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی کوالٹی کی بیس پر کوئی دوسری چیز ڈکلیئر کر دینا، جیسا کہ لائن نمبر 15 میں ڈارک ٹاور ڈیسٹینیشن کا میٹافر ہے، لائن نمبر 20 اور 21 میں جو گھوسٹ ہے وہ رکاوٹوں یعنی اس کی منزل میں آنے والی رکاوٹوں کا میٹافر ہے۔ نیکسٹ ہے انٹرنل رائم۔ انٹرنل رائم کا مطلب ہے ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ رائمڈ ورڈ کا یوز کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 10 میں آسک لاف، لائن نمبر 25 میں وین ڈیتھ، لائن نمبر 26 میں ڈیڈ اینڈ، لائن نمبر 52 میں سیف پلین، لائن نمبر 123 میں فیل سیک۔ نیکسٹ ہے کایورا۔ کایورا کا مطلب ہے کہ اگر پوائٹ کسی لائن میں پوز یا بریک لے تو اسے کایورا کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں مائی فرسٹ تھاٹ واز کے بعد کوما یوز کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ریٹوریکل کویسچن۔ یہ ایسا کویسچن ہوتا ہے جس کا آنسر تو پوائٹ کو معلوم ہو لیکن اس پر سٹریس دینے کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے، یعنی زور دینے کے لیے ایک کویسچن ریڈر کے سامنے رکھا جاتا ہے، جیسا کہ لائن نمبر 7 میں وہ ایک ریٹوریکل کویسچن پوچھتا ہے۔ نیکسٹ ہے اپوسٹروفی۔ اس کا مطلب ہے کسی کو ایڈریس کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 49 میں وہ کہتا ہے فار مارک، یعنی دیکھو، ریڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن۔ اس کا مطلب ہے ٹو گیو ہیومن ٹریٹس ٹو دا نان لیونگ تھنگز، یعنی بے جان چیزوں کو جانداروں کی خصوصیت عطا کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 63 میں وہ نیچر کو پرسونیفائی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے انومیٹوپیا۔ اس کا مطلب ہے ایسے ورڈز کا استعمال کرنا جو کہ کوئی ساؤنڈ یا آواز پیدا کرے، جیسا کہ لائن نمبر 126 میں وہ بیبیز شریک کا ورڈ یوز کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ اس کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر اور ساؤنڈ، یعنی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں واز ورڈ، یہ دونوں ورڈز W لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 3 میں واچ ورکنگز، لائن نمبر 4 میں مائن ماؤتھ، لائن نمبر 5 میں سپریشن اسکورڈ، لائن نمبر 7 میں سیٹ سٹاف، لائن نمبر 8 میں ویلے ود، لائن نمبر 10 میں لائک لاف، لائن نمبر 19 میں واٹ ود ورڈ وائڈ، لائن نمبر 27 میں فیئر ویل فرینڈ، لائن نمبر 33 میں کیرنگ کارپس، لائن نمبر 34 میں اسکارفز سٹیوز، لائن نمبر 49 میں فیئرلی فاؤنڈ، لائن نمبر 50 میں پلیجڈ پلین، لائن نمبر 52 میں گون گرے، لائن نمبر 73 میں گراس گریو، لائن نمبر 121 میں فورڈرڈ فیئرڈ، لائن نمبر 123 میں اسٹیپ سپیئر سی۔ نیکسٹ ہے کانسوننٹس۔ کانسوننٹس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی کانسوننٹ لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں فرسٹ تھاٹ، ان دونوں میں ٹی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ کانسوننٹ ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 1 میں اگین لائٹ ورڈ، لائن نمبر 4 میں آن مائن، لائن نمبر 5 میں پرسوٹ
and scored, लाइन नंबर 7 में what set, लाइन नंबर 9 में all travelers, लाइन नंबर 10 में ask skull like, लाइन नंबर 13 में shoot aside, लाइन नंबर 19 में world wild wandering, लाइन नंबर 26 में dead end, लाइन नंबर 31 में near other graves, लाइन नंबर 34 में scarves staves, लाइन नंबर 49 में mark fairly, लाइन नंबर 52 में gone plain round, लाइन नंबर 73 में for grass grew here, लाइन नंबर 121 में forded feared, लाइन नंबर 121 में अगेन which while, लाइन नंबर 122 में set foot, लाइन नंबर 122 में अगेन upon man। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में एबल अफोर्ड, इन दोनों में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। लाइन नंबर 8 में विद हीज, लाइन नंबर 26 में सीम्स इंडीड फील्स, लाइन नंबर 31 में डिस्कस इफ़, लाइन नंबर 54 में गो ऑन टू डू, लाइन नंबर 123 में फील सीक। इसके अलावा पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि हॉरी, क्रिपल, malicious eye, mouth, staff, traveled, road, skull-like laugh, epitaph, dusty thoroughfare, ominous track, dark tower, ghost, heart, corpse, scarf, staves, grey plain, horizon, cockle, spurge, treasure trove, good saints, dead man's cheek, water rat, rusty teeth of steel। इसके अलावा पोइट ने सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, जैसा कि डार्क टावर जो है वो एक ऐसी मंजिल का सिंबल है जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आयरनी का एलिमेंट भी पाया जाता है, जैसा कि पोइट की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं लेकिन उस सफ़र की जो रियलिटी है वो बहुत ही बिटर है। इसके अलावा पोइट ने हाइपरबोली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, यानी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन करके बयान किया है। एंड पर अगर हम इसके थीम देखें तो इसमें हमें एक हीरो की अपने जर्नी के लिए क्वेस्ट नज़र आती है। इसके अलावा आइसोलेशन और डेस्पेयर यानी नाउमीदी और तन्हाई का थीम मिलता है। नेचर ऑफ रियलिटी एंड परसेप्शन का थीम मिलता है। फेलर और डिसइल्यूजनमेंट का थीम मिलता है। करेज एंड डिटर्मिनेशन का थीम मिलता है और मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल यानी इंसान की मेहनत के ज़ाया हो जाने का थीम मिलता है। यहाँ पर यह पोइम कंप्लीट हुई। रॉबर्ट ब्राउनिंग की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट ब्राउनिंग की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन्हें भी डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।